میرا نام فیاض احمد ہے اور عمر 20 سال ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا، مگر مجھے شکل و صورت قدرت کی طرف سے بہت زیادہ ملی تھی، کیونکہ میری آنکھیں نیلے رنگ کی تھی اور رنگت بہت زیادہ سفید تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی عام سا غریب لڑکا ہوں، مگر قسمت میں کیا لکھا گیا تھا۔ پھر بھی میں یہی چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بن جاؤں تاکہ اپنی امی ابو کا سہارا بن سکوں۔ میری امی نے شروع سے ہی ابو کے ساتھ کچھ خاص اچھی زندگی نہ گزاری تھی، بلکہ بہت غربت میں مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ابو کباڑ کا کام کرتے تھے، جبکہ میں پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ ابو کا بھی ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ تب بھی پڑوس کی ایک عورت نے امی کو بتایا کہ اپنے لڑکے کو کام پر لگاؤ، اچھا ہے، 4 پیسے آ جائیں گے۔ میری ایک جاننے والی ہے جن کو گھر کے سودا سلف لانے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت ہے، اگر تم کہو تو میں فیاض کی بات کروں۔ امی نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حامی بھر لی۔ اب اس پڑوس والی خالہ کے کہنے پر میں اسی بڑے سے گھر میں آ گیا تھا۔ جب میں نے گھنٹی بجائی تو سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا، جو یقیناً اس گھر کے مالک کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھے لاؤنج میں بٹھایا اور اپنی امی کو بلانے چلی گئی۔ اس کی امی بھی بہت ینگ نظر آ رہی تھی، مگر وہ لڑکی زیادہ حسین تھی۔ میں تو اس سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، مگر اس کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کی امی نے جانچ پڑتال کے بعد مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا اور ماہانہ مجھے 20,000 روپے دینے کا عہد کر لیا تھا۔ میرا کام بس اتنا سا تھا کہ مجھے گھر کے باہر سودا سلف اور گھر کی چیزیں لانی تھی، کیونکہ اس گھر کا مالک باہر کماتا تھا اور اپنی تمام کمائی اپنی بیوی اور بیٹی کے یہاں بھیجا کرتا تھا۔ مجھے ایک مخصوص کمرہ دے دیا گیا تھا جو اس گھر کے کونے پر بنایا گیا تھا۔ ان کے دونوں طرف بڑے بڑے ونٹے تھے جن سے میں بآسانی سارے گھر کو دیکھ سکتا تھا کہ کون گھر کے اندر جا رہا ہے۔ ان دونوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا۔ اس لڑکی کا نام مشال تھا۔ مشال کی رنگت دودھ جیسے سفید تھی اور اس کے بال اس کی کمر سے بھی نیچے تک تھے، جو ہر وقت کھلے اور لہراتے رہتے تھے، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ دولت مند تھے اور دونوں ہی بہت عیاش قسم کی لگ رہی تھی۔ میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ مشال مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے میرا جائزہ لے رہی تھی اور مجھے ٹھٹکے باندھے گھورے رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں مشال بی بی کے قریب ہو کر کبھی بھی مصیبت کو دعوت دے دوں، کیونکہ میں ایک غریب لڑکا تھا اور یہاں صرف کام کے مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکوں۔ اب بھی مجھے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک لمبے چوڑے وجود کا آدمی گھر میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھتا اندر کی جانب چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ ان دونوں کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی پر بھی نہیں ہے، کیونکہ مشال بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے کچھ خاص رشتہ دار بھی یہاں نہیں تھے، بلکہ سب باہر ملک میں ہی رہا کرتے تھے۔ پھر یہ آدمی کون تھا؟ میں آہستہ سے باہر نکل آیا۔ وہ آدمی گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ مشال کے کمرے کی کھڑکی باہر ہی کھلتی تھی۔ جب میری نظر اچانک اس کی کھڑکی میں گئی تو مشال اس آدمی کو گلے لگاتے ہوئے کھڑی تھی اور بہت عجیب طریقے سے وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مشال مخص 16 سال کی لڑکی تھی اور یہ اس ادھیڑ عمر کے آدمی کے ساتھ اس طرح کا رد عمل کیوں کر رہی تھی، جیسے وہ اس کا شوہر ہو، جبکہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ مشال کی ابھی پڑھائی چل رہی ہے۔ مگر آہستہ سے میں کمرے کے اندر داخل ہوا، یہاں وہاں نظریں دوڑائی تو بڑی بیگم صاحبہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ آدمی باہر نکلا۔ اس نے ایک غصے بھری نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چل دیا۔ پھر مشال بھی باہر نکل آئی
اور نظریں چرائی باہر اس کے ساتھ گاڑی میں چلے گئے۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ مشال بی بی نے اپنی امی سے پوچھا بھی نہ تھا۔ وہ اس طرح بتائے بغیر ہی اس آدمی کے ساتھ باہر چلی گئی۔ پھر میں بھی واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میں کافی تھک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں باہر آیا تو وہ تینوں باہر لائن میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اب کی بار وہ آدمی ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ تب بھی کام والی ماسی میرے پاس چائے لے کر آئی۔ پھر میں نے اس سے آہستہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور پھر سرگوشی میں کہا کہ یہ مشال بی بی کا بوائے فرینڈ ہے اور بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ بڑی بیگم صاحبہ کس قدر اپنی بیٹی کے ساتھ برا کر رہی ہیں۔ وہ اتنی سی عمر میں اس سے اس طرح کا گھناؤ کام کروا رہی ہیں اور اس کا مستقبل بھی برباد کر رہی ہے۔ اس کی عمر ابھی پڑھنے لکھنے کی تھی اور اسی عمر میں وہ ان سب چکروں میں پڑ گئی تھی۔ دولت کا نشہ ان دونوں ماں بیٹیوں پر چھا گیا تھا۔ رات ہوتے ہی میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج کا دن میرا بہت برا اور پریشانی میں گزرا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بنگلے پر واپس جاؤں۔ میں ایک شریف لڑکا تھا اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مگر مجبوراً مجھے وہاں جانا پڑا۔ جب میں وہاں پر جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا تو مشال بی بی میرے پاس ایک لسٹ لے کر آئی اور مجھے تھما دی۔ کہنے لگی کہ امی نے یہ سامان منگوانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی، تب بھی وہ میرے بہت زیادہ قریب ہونے لگے۔ میں اب بہت گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھٹنے پر اپنا پیر رکھ دیا۔ میرے ماتھے پر اب پسینہ آنے لگا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا اور میرے اوپر چڑھنے لگے۔ میں آہستہ سے ان سے کہنے لگا کہ مشال بی بی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے چھوڑ دیں۔ تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگے، تمہاری خوبصورتی اتنی پرکشش ہے کہ مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اور ویسے بھی اب میں ان سب چیزوں کی عادی ہو چکی ہوں۔ اس بڈھے کے ساتھ تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ اب تم جیسے ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ میں فوراً سے خود کو چھڑا کر ان سے دور ہو گیا اور میں نے ان سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ بے شک مشال بی بی حسین اور خوبصورت سب سے آگے تھی، مگر مجھے میرا ضمیر منع کر رہا تھا کہ میں ان کا مخص ایک ملازم ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تب بھی میں بھاگتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور مجھے پیچھے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، جو یقیناً مشال بیوی نے غصے سے زمین پر کچھ دے مارا تھا۔ لڑکتے قدموں کے ساتھ میں جلدی جلدی باہر چلا گیا اور ان کا سارا سامان لے کر کافی دیر بعد گھر لوٹا۔ سامان کام والی ماسی کو دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جو کافی گندا ہو رہا تھا۔ تب بھی کام والی ماسی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگے، بڑی بیگم صاحبہ نے تمہیں بلایا ہے، جلدی اندر آؤ۔ جب میں واپس اندر گیا تو بڑی بیگم صاحبہ مجھ پر چلانے لگی اور کہنے لگی، فیاض، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے اپنے کمرے کا حلیہ کیوں اس قدر بگاڑا ہوا ہے؟ کیا تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے؟ مشال بی بی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑوا چکی تھی، تب بھی میں نے خاموشی سے سر جھکائے ان کے پاس کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ میں اب بھی درست کر دیتا ہوں۔ میں مشال بی بی کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو یقیناً وہ مجھ پر چلاتی اور مجھے غلط ثابت کر دیتے، پھر میری نوکری چلی جاتی۔ میں کمرے میں آیا اور اپنا سامان درست کرنے لگا۔ شام ہونے والی تھی، اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ تب بھی مشال بی بی ایک عجیب سے کپڑے پہن کر میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کنڈی بند کر دی۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ میں مشال بی بی کے محفل جیسے وجود کو آخر کس طرح چھو سکتا ہوں؟ انہوں نے مجھے خود ہی آفر کر دی کہ میں راضی ہوں
تم میرے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو اور میری خوشی کا خیال کرتے ہوئے تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہوگا، ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مشال بی بی خود ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگے جن کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ مجھ میں بھی وہ احساس ابھرنے لگے تھے، کیونکہ مشال بی بی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس نے اپنے آپ کو اتنی خوشبو سے معطر کر رکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بیچ میں وہ سب کچھ ہو گیا جو مشال بی بی کرنا چاہتے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد پتہ ہی نہ چلا کب ہم دونوں کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اب کمرے میں اکیلا تھا اور کمبل میرے اوپر ڈھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر واش روم چلا گیا جو کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ بنا ہوا تھا۔ نہا دھو کر جب میں اپنے کمرے میں آیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مشال بی بی کس طرح نرم و ملائم ہے، وہ جس کے بھی نصیب میں آئی تو اس سے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد ماسی مجھے بلانے آئی کہ بڑی بیگم صاحبہ نے تمہیں بلایا ہے۔ پھر میں جب ان کے پاس گیا تو سر سے لے کر پیروں تک مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ مشال کو تمہارے کمرے سے آتا ہوا دیکھا تھا، خیریت تھی؟ ان کی یہ بات کہنا تھی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور گھبراہٹ کے مارے میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اور انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور ماسی کو اندر بھیج دیا کہ 2 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ اب میرے ماتھے سے پسینہ گزرنے لگا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مشال کو میں نے صرف اس بزنس کے لیے اجازت دے دی ہے، آئندہ اگر کبھی بھی وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے اور اسے ذرا